میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو سماعت کریں، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے، اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نان شعیر پر، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ میں اس کر رہا تھا کہ جب مسلمان 1000 سال تک حکومت کرتے رہے تو اتنے مالدار تھے مسلمان بھارت کے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ دنیا کی سارے ملکوں میں سب سے زیادہ مالدار تھا بھارت۔ اس وقت کے ہندوستان کا 1 روپیہ اور برطانیہ کے 16 روپے برابر تھے، اور ابھی مودی جی کی مہربانی سے کیا ہوا ہے معلوم ہے؟ ہر ہر مودی گھر گھر مودی جو ہے، جی مودی ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ کہاں پہنچا دیا آپ نے؟ کہاں پہنچایا؟ اس وقت جب مسلمان بھارت پر راج کر رہے تھے تو مسلمان کی جو کیا کہتے ہیں جی ڈی، کیا کہتے ہیں جی ڈی پی جو تھی 3 پوائنٹ کچھ تھی، اور آج کا حال کیا معلوم ہے کہ نہیں؟ یعنی دنیا کی میں جتنی بھی دولت ہے اس دولت کا ہمارے پاس کتنا حصہ تھا؟ بہرحال تو 1000 سال تک مسلمان مالدار رہے۔ بھارت کو سب سے زیادہ مالدار، اب خود کتنا مسلمان مالدار ہوا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نصیب نہیں تھا۔ اسی مالداری نے عوام کو بگاڑا، اور پھر شہزادوں کو، مغلیہ سلطنت کو، اور قرآن کی وہ آیت وَإِذَا رَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا علیہا القول فدمرنا تدمیرا، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارے کی جو ہے 16ویں آیت جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی آبادی کو یا کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر وہ اپنی خوشحالی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اسلام کو من چاہا تو استعمال کرتے ہیں، نہیں تو اٹھا دیتے ہیں۔ تو جب وہ اسلام کو کچھ اپناتے ہیں، تھوڑی سی محبت ہے اور تھوڑی سی بے وفائی ہے، جب وہ اسلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا عذاب ان پر آنا حق بجانب ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا صاحب، کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ مسلمانوں نے، توجہ سب، دنیا عالمی سطح پر اور آج بھی مسلمانوں کا بنیادی جرم کیا ہے جانتے کیا؟ اسلام کے ساتھ تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی بے وفائی۔ جزوی اسلام میرے پاس بھی ہے، عملی طور پر پریکٹیکل میں بھی پورے اسلام پر عمل پیرا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کو، اللہ کا ارشاد فرماتا ہے ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں یعنی اللہ کو ہم سے پوری محبت چاہیے، تھوڑی سی بے وفائی اور تھوڑی سی محبت، بلکہ کل محبت چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور کہیں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور دین پر اتنا چلو کہ دین پر چلتے چلتے تمہیں موت آئے، اور دین پر چلتے ہوئے موت کی حالت میں تم میرے پاس آؤ۔ اور اب جو بات کہنے کی ہے، مغل شہزادوں نے، عوام نے دولت کا فائدہ اٹھایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام ہمارے اندر سے کھسکتا چلا گیا۔ نمازی جمعہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں جانے کے لیے کافی ہے 5 وقتہ، جبکہ اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے۔ اسلام پورا سسٹم آف لائف، پوری زندگی اسلام میں اگر نظام عبادت ہے تو نظام معیشت بھی تو ہے، نظام سیاست بھی تو ہے، نظام جہاد بھی تو ہے، نظام معاملات بھی ہے، نظام اخلاقیات بھی ہے۔ یا آخر یہ سب کیا ہے؟ ہم نے صرف اسلام کی 2-4 چیزوں کو اپنا کے یہ سمجھ لیا کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اسلام میں پورے داخل۔ اب ایک وہ بات جو وارننگ ہے،
وہ کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر، بابری مسجد کی شہادت کے خارجی اسباب تو میں نے بتا دیا کہ برہمن 1000 سال تک انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، آخر انگریز آیا اور انگریز سے اس کا گٹھ بندھن ہو گیا، ہے نا، جو RSS کی شکل میں، اور پھر ملک آزاد ہوا۔ ہندوتا کٹروادیوں نے اپنا دھارمک جو ان کا ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی، مگر مسلمان نے اپنی دھارمک ذمہ داری ادا نہیں کی۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، وہ کیوں آگے ہیں، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ میں نہیں سمجھ سکے، شاید یہ بات آپ کو کہیں انٹرنیٹ پر کیا پوری دنیا میں اگر مل جائے تو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ آخر ہندوتا کٹروادی آگے کیوں ہیں اور ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آزادی کے بعد انہوں نے اپنی دھارمک ذمہ داری پوری کر لی، مگر مسلمان نے نہیں کی۔ نمازیوں، اپنی نماز پر اتنا وہ مت کرو کہ صرف نماز ہی کافی ہے، نہیں تو پھر میرے نبی سے بڑھ کر کون نماز پڑھے گا؟ صحابہ سے بڑھ کر جس نماز کا امام میرے نبی ہو اور مقتدی صحابہ ہو، پھر انہیں جنگ بدر میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ غزوہ احد میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس امام، جس نماز کا امام سید الانبیاء ہو، اور جس امامت کے پیچھے اقتدا کرنے والے امتوں کے سردار، ساری امتوں کے سردار، امت محمدیہ کے سردار ہوں، پھر ان کو جو ہے حکومت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا آج کا نمازی یہ سمجھتا ہے کہ سیاست سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، تو اگر ہماری نمازیں ان سے بہتر ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر امامت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اگر حکومت قائم کریں اور باطل کے سامنے ٹکرانے والی ٹیم تیار کریں اور میدان بدر میں اتار دیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اسلام ہے؟ بہرحال جو بات میں نے کہا ہے، بہت بڑا جملہ بولا ہے کہ ہندوتا کٹروادیوں نے اپنی دھارمک ذمہ داری پوری کی، مگر ہم نے نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات سمجھ لیجیے آپ جو ہے۔ آزاد ہوا 1947 میں۔ عمر بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود جمع کی ہیں، کہیں سے ادھار نہیں لیے میں نے، جو ہے یہ میری محنت ہے۔ میں کہیں بھی رہوں لیکن میرا دل کتابوں میں اٹکا رہتا ہے۔ قرآن کی تفسیر میں مجھے کسی سیٹ کی دکان پر چائے پینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے سمانی صاحب بیٹھے ہیں رابڑی میں، ہمارے سلیم بھائی، کسی نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا 14-15 سال میں نے نماز پڑھائی کہ میں کسی، ارے ہوٹل والے بیچارے ترس جاتے تھے کہ ہر مولانا نظر آتا، مگر یہ بندہ جب ہی نظر آتا جب کوئی اس کو پکڑ کے زبردستی لے کر آتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آج تو آپ کو چائے پینی ہے، بلکہ بھئی چل جلا جلال تو آئی بلا کو ڈال تو ساتھ میں جانا پڑے گا اس کے ساتھ، سمجھے نہیں؟ مگر محبت اتنی ہے لوگوں کو کہ جب بل دینے کی بات آتی ہے کیفے رحمانیہ پہ، تو کیفے رحمانیہ والا بولتا ہے کہ یار کبھی کبھی تو آتے تو ہم وہ بل لینے کو تیار نہیں، اور یہاں کئی آدمی بل دینے کو تیار ہے، اور کوئی دو چار اور مل کے ہم دیں گے۔ یہ محبت ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، اپنی کچھ بھی نہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ مجھے کسی کے ہوٹل پر یا کسی کے یہاں کسی کے آفس میں جا کے چائے پینے سے مجھے بالکل اللہ اس کا رسول گواہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے سب سے زیادہ محبت قرآن سے، تفسیر سے اور دین کی باتیں سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا، بس میرا جو ہے سب سے زیادہ محبوب مشغلہ یہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، یہ میرا اپنا، یہ وہ کنواں ہے جس سے میں نے کھودا ہے اور پھر پانی نکالا ہے۔ ہندوتا کٹروادیوں نے اپنا دھارمک کیریکٹر ادا کیا، ہم نے نہیں کیا۔ کون سا تھا؟ کہ جب ملک آزاد ہوا، اسرار بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، جب ملک آزاد ہوا بابا صاحب امبیڈکر کو دے دیا گیا قانون بنانا ہے ملک چلانے کے لیے، ہے نا؟ ٹھیک ہے صاحب، قانون بننا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کی مہربانی ہے، نہیں تو بابا صاحب امبیڈکر جو ہے قانون بنانے والی ٹیم کے صدر نہ بنتے، یہ مسلمانوں نے حمایت کی تب جناب آئے ہیں۔ توجہ آپ کی، ارے یہ تو وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اس وقت ہمارا کوئی سچا آدمی ایسا نہیں پہنچا جو بابا امبیڈکر صاحب کو جو سمجھا دیتا۔ کسی نے الجھا دیا کون سا والا اسلام چاہیے،
وہابی والا کہ دیوبندی والا، سنی والا کہ شیعہ والا کہ اہل حدیث والا کہ غیر مقلد والا، یہ والا کہ وہ والا، فلاں والا فلاں والا. ارے بابا صاحب امبیڈکر نے سوچا ارے میں تو اس چکر سے نکل کے آیا تھا، یہاں تو توجہ آپ کی نعرے لگانے والوں فرقوں مسلکوں کے، تم مسلکوں کے نعرے لگاتے رہے، ادھر کفر کی فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر سے شرک کی فائرنگ ہو رہی ہے، اور آر ایس ایس کچھوے کی چال چل کر کے اس نے سنگھاسن پر قبضہ کر لیا، تم فتوی لگاتے رہے. جی جی بہرحال جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میں کہ جب امبیڈکر صاحب بنا رہے تھے تو ہندوتا کٹر وادیوں نے اپلیکیشن دیا، درخواست دی کہ الگ سے سمویدھان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس منو اسمرتی والا قانون موجود ہے جس پر پنڈت برہمن، اسی کو سمویدھان بنا لیا جائے. توجہ ہے نہیں ہے. انہوں نے لیکن یہ ان کا اپلیکیشن منظور نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے، مگر انہوں نے اپنا دھارمک جو کیریکٹر تھا، کردار تھا، وہ پیش کر دیا. مگر مسلمانوں کے کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک اور کسی بھی سلسلہ، آل انڈیا کہیں سے بھی کوئی ایک درخواست نہیں آئی کہ سمویدھان بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. وہ قرآن کہ جس پر میرے نبی نے حکومت کی ہے، وہ قرآن جس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے حکومت کی ہے، وہ قرآن جس پر صدیق نے حکومت کی ہے، خلفاء راشدین نے حکومت کی ہے. قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس قانون موجود ہے، الگ سے سمویدھان بنانے کی ضرورت نہیں. کسی بھی مسلمان جماعت، فرقہ، مسلک، سلسلہ کہیں سے ایک درخواست نہیں پہنچی. سمجھ میں آگئی بات؟ نہیں آئی. کوئی ہم نے اپنا ریجیکٹ ہونا الگ بات ہے، انہوں نے محنت تو کی. بات سمجھ، اس کا مطلب انہیں اپنے ہندوتا سے سچی محبت تھی، وہ دن رات محنت کر رہے تھے، اور ہم نے صرف زبان سے تو زبانی جمع خرچ کیا آزادی کا بعد سے لے کر آج تک. جی جی اور بابری مسجد شہید کیوں ہوئی؟ سوچئے آپ. جو ہے 22 اور 23 دسمبر کی رات میں مورتی رکھی گئی، اس کے بعد تالا لگ گیا، پھر 86 میں راجیو گاندھی کی حکومت میں تالا کھلا، مگر عبادت کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، بلکہ پوجا پاٹ کے لیے ہے نا. یہ مسلمانوں کی قیمت ادا کرنی پڑی. جانتے کون سی قیمت؟ وہ جو مسلم پرسنل لا، جو شابانو والا کیس تھا، جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ اس نے واپس لے لیا تھا، لہذا مسلمانوں کو قیمت ادا کرنی پڑی. ادھر مسلمان خوش ہو گئے، سپریم کورٹ نے واپس لے لیا مسلم پرسنل لا کے تعلق، شابانوں کے تعلق سے. عبید اللہ خان اسی میں چمک گئے صاحب. جی ادھر مسلمان ہندوؤں کو خوش کر دیا. بہرحال یہ بابری مسجد، آج بھی ہزاروں مسجدوں کے کیس عدالت میں. یہ بابری مسجد کہاں سے آ گئی؟ بابری مسجد میں نے دیکھی ہے، مگر اندر سے نہیں دیکھی، صرف باہر سے جو ہے میں نے گنبد دیکھے ہیں، میں وہاں سے گزرا ہوں. 1989 میں جب وہاں کار سیوک جمع ہوئے، سلسلہ کہاں سے شروع؟ سوچیے آپ کہ یہ عدالت کا معاملہ تھا، یہ روڈ پر کیوں آیا؟ یہ روڈ پر لانے والی ہماری ناکارہ مسلم لیڈرشپ ہے. جی کیسے؟ میں نے 1986 میں دہلی میں جو ہے باقاعدہ میں موجود تھا کہ جہاں دہلی کی شاہی جامع مسجد سے لے کر کے انڈیا گیٹ تک صرف ان مسلمانوں کے سری نظر آتے تھے، جس میں صلاح الدین اویسی، اسد الدین اویسی کے والد، ادھر غلام محمود بنات والا، ادھر سلیمان سیٹھ، اور جو ادھر شہاب الدین، سید شہاب الدین جو ہے وغیرہ وغیرہ، بڑے پہلے والے شہاب الدین، یہ والے نہیں جو بلڈر جن کو یہ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو بڑے بڑے گھاگ لیڈر تھے. تو اب جب انہوں نے لاکھوں کا احتجاج شروع کر دیا، اور ادھر ہمارے مولوی کچھ تھے جو دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹ رہے تھے، اور ڈائیلاگ کے ذریعے سے جو وہ قوم کو کھسوٹ رہے تھے، لوٹ کھسوٹ رہے تھے کہ اگر بابری مسجد پر ہاتھ لگایا بابری مسجد کو تو مسلمان کا بچہ جان دے دے گا. ان ڈائیلاگ بازیوں نے جو ہے، کیونکہ ہماری ڈائیلاگ کے پیچھے کوئی
عملی پریکٹیکل کوئی نہیں تھا. اگر اشوک سنگل اور اڈوانی اور اگر RSS کچھ کہتا ہے تو اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, تب وہ جملہ بولتے ہیں. مگر ہمارے کسی بھی لیڈر نے جو بھی کہا وہ صرف ایک ڈائیلاگ تھا. ہمارے مولوی نے جو کہا وہ صرف ایک ڈائیلاگ تھا جس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, زمینی سطح پر کچھ نہیں تھا. بس اسٹیج پر ڈائیلاگ پھینکے کہ اگر بابری مسجد کو ہاتھ لگایا تو مسلمان کا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوم برسوں سے سو رہی تھی, ان کے ڈائیلاگ بازیوں نے, ہماری مسلم لیڈرشپ نے چلا چلا کر جو ہے اس قوم کو جو ہے جگایا ہے اور اپنی قوم کو سلایا ہے. یہ بابری مسجد کی شہادت کی مین بنیاد داخلی سبب ہے. یہ نتیجہ کیا ہوا کہ جو کورٹ میں چل رہا تھا وہ روڈ پر آ گیا. یہ جنگ ہم نے شروع کی, اب ادھر بھی میٹنگیں شروع ہو گئی. ادھر RSS تیار بیٹھی تھی. جی آپ کو یاد ہے نا کہ BJP کی کتنی 2 سے 3 سیٹیں آتی تھی پورے اس میں. لال کرشن اڈوانی نے گرم کیا اس مسئلے کو. ادھر بھی میٹنگیں شروع ہو گئی, ادھر مسجد کے بارے میں, ادھر مندر کے بارے میں. اب دونوں طرف سے معاملہ گرمایا اور چونکہ ہم وہ مسجد گرانے کی تیاری کر, وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے تھے کہ بابری مسجد گرائیں گے, بلکہ وہاں تیاری ہو رہی تھی کئی سال پہلے سے. سمجھے نا؟ اور اس طرح یہ صرف الفاظ بولتے ہیں, یہ مولوی, یہ لیڈر, یہ الفاظ کے جادوگر, قوم کی عظمتوں سے کھیلنے والے, قوم کے مفاد سے کھیلنے والے اور قوم کو تباہی بربادی کے آخری گڑے میں گرانے والے یہ مولوی اور لیڈر, یہ ڈائیلاگ, یہ الفاظ کے جادوگروں نے دوسری قوم کو جگایا اور خود اپنی قوم کو سلایا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ 89 میں کار سے جس وقت جمع ہو رہے تھے, میں ادھر سے گزرا تھا, اپنے والد صاحب کے ساتھ میں کپڑا بیچنے جاتا تھا. کہاں؟ بستی خلیل آباد میں, بردہیا بازار ہے, منڈے کو ہوتا تھا. تو ہم رات میں جو ہے جو پورا مال لے کے جاتے تھے اس کے اوپر ہی سوتے تھے, مطلب ٹھنڈ میں وہ بھی, لیکن لحاظ وغیرہ اوڑھ کر کے. تو وہیں پر بیٹھ کر کے بابری مسجد کو دیکھا, اس کے گنبد وغیرہ. تو میں بابری مسجد سے گزرا ہوں, مطلب اجودھیا, فیض آباد سے جو ہے اجودھیا سے, پورے گھر میں, ہر گھر میں صرف مندر ہی مندر تھا, صرف جو ہے پنڈت ہی پنڈت تھے. کب کی بات ہے؟ جب ملائم سنگھ کی حکومت تھی. کون سی؟ 1989 میں. بہرحال بابری مسجد پر چڑھے اور ملائم سنگھ نے گولی چلائی, جو ایک سمویدھانک اس کا فرض تھا. ایک دھارمک جگہ جہاں 500 سال سے نماز ہو رہی ہے, کسی اور کا حملہ کرنے کی اجازت نہ انسانیت دیتی ہے, نہ قانون دیتا ہے, نہ اسلام دیتا ہے, نہ ہی سمویدھان دیتا ہے. اس نے گولی چلائی, چند کار سیوک مرے. تو اس کو کہتے ہیں کام کرنا. 2-3 سال میں انہوں نے مرے ہوئے کار سیوک کی اسی لے کر کے پورے گاؤں گاؤں قریہ جا کر کے جو اب تک ہندو سو رہے تھے ان کو بھی جگا دیا. اور رزلٹ 6 دسمبر کو آ گیا صاحب جی, رزلٹ 6 دسمبر کو آ گیا. اور ہم شہادت سے لے کر کے فیصلہ سنانے تک جو 27 سال تھے, ارے قوم کو تم متحد کرنا دور کی بات ہے, جس قوم کے مولوی متحد نہ ہو, مشترک ملی مسائل میں متحد نہ ہو, جس قوم کے لیڈر جو ہے ملی مسائل پر متحد نہ ہو, عوام کا قصور نہیں ہے, ہماری ناکارہ نااہل مسلم قیادت کا قصور ہے کہ خود متحد نہیں ہو سکی ہے. آپ دیکھیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی اٹھا کے دیکھیے, آپس میں اختلاف ہونے لگا ان میں. جو ایکشن کمیٹی بنی تھی نا, اس میں آپس میں ہی جو ہے کئی ٹکڑے ہو گئے. آج بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 27 سالوں میں وہ نہ کر سکے جو انہوں نے 3 سالوں میں کر کے دکھا دیا. اور یہ خود مسلمانوں کو متحد کرنا تو دور کی بات ہے, یہ خود متحد. اور آج بھی, آج کل بابری مسجد کی 33ویں سالگرہ ہے, آج بھی مولوی وہی کر رہا ہے جو کل کر رہا تھا. آج بھی فرقوں میں, مسلکوں میں آج بھی لڑایا جا رہا ہے. اگر جو ہے مذہبی لیڈرشپ جو ہے اگر فرقوں میں لڑا رہی ہے تو سیاسی لیڈرشپ پارٹیوں میں لڑا رہی ہے. کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ کہاں سے مسئلہ؟ اور کچھ لوگ ہیں تو جانتے کیا ہوا ہے آج بابری مسجد کی شہادت. آخری بات کہہ کر کے جو ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہم کہاں گئے جانتے؟ کورٹ. یا تو ہم نے احتجاج کیا, جلسہ کیا, جلوس کیا, میمورنڈم دیا, ہائی کورٹ گئے, سپریم کورٹ گئے, ہے نا, اور اس کے بعد پھر ٹھوس ہو گئے.
ہے نا؟ کیا کریں صاحب، محنت تو بڑی کی تھی، مگر یہ جمہوری بندر تھے جو جمہوری شاخوں پر اچھل کود کر رہے تھے. توجہ آپ کی، کبھی احتجاج، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، کبھی سپریم کورٹ. ہائے ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی دیکھیے، مسلمانوں کے منہ پر زناٹے دار تماچا یہ ثابت کیا اس نے کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھا جو 27 سالوں میں ثابت نہ کر سکے کہ بابری مسجد کو جو ہے مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی ہے. وہ کہتا ہے، کون، کیا نام تھا اس کا جو جج تھا، کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد وہی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنوائے گی. ثابت ہی نہیں، 27 سالوں میں ثابت نہیں کر سکے. آخر مسجد تو دینی تھی تو کوئی بیچ میں لانا تھا، تو آستھا کا سہارا لیا. کائے کا؟ آستھا کی بنیاد پر مسلمانوں کو سپریم کورٹ نے اشارہ دے دیا ہے کہ تم نے جمہوریت اور سمویدھان کی جو رٹ لگائی، جس کی بنیاد پر قرآن بھی تم نے بازو میں رکھ دیا. وہ سمویدھان، جنہوں نے سمویدھان کی دھجیاں اڑائیں، وہ حکومت پر بیٹھے ہیں. اور جو سمویدھان رٹ لگا رہے تھے جمہوریت، وہ آج ان کا ہر دن جو ہے تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. بس آخری بات کیا کر کے، تو یہ جمہوری بندر ہے. بابری مسجد کیوں شہید ہوئی؟ غیر جتنے ذمہ دار ہیں اس سے بڑھ کر ہماری مسلم قیادت، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو. اور میرا یہ جملہ جو ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک میں بتانا چاہوں گا. بتاؤ، جب بابری مسجد شہید ہوئی گھروں میں کیوں بیٹھے تھے؟ کیوں بیٹھے تھے گھروں میں؟ کسی مولوی سے پوچھا جائے؟ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک پیروں سے پوچھو. اللہ نے کہا تھا گھر میں بیٹھنا، رسول اللہ نے کہا تھا کیوں بیٹھے؟ ادھر بابری مسجد شہید ہوتی رہی اور تم گھروں میں بیٹھے تھے. قرآن نے کہا تھا، حضور نے کہا تھا، نماز نے کہا تھا، روزے نے کہا تھا، حج نے کہا تھا. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ شہید ہمیں ہونا چاہیے تھا اور بابری مسجد کو بچنا چاہیے تھا. مگر افسوس یہ ہے کہ بابری مسجد شہید ہو کر ہم اس طرح ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ سمجھ لیں. آخری بات، جنگل میں مہاراجہ شیر ہے، مگر ایک بار جنگل کے جو جانور انہوں نے کہتا ہے کہ یار بہت دنوں سے شیر ہی شیر چل رہا بھی کہ مہاراجہ کو بدلتے ہیں اپنے. تو انہوں نے بندر کو مہاراجہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ شیر کو گدی سے اتار دیا اور کس کو بنایا؟ دیکھا نا، بندر بہت دوڑتا بھاگتا ہے، کبھی اسٹینی پر کبھی اسٹینی پر. یہی اچھا آدمی نہیں دوڑے گا صاحب. جنگل میں بندر صاحب نے اپنا سنگھاسن سنبھال لیا، اب جنگل کے جانوروں پر حکومت کر رہے ہیں. اتنی میں بکری آ گئی. بکری کا مہاراج کہ کیا ہوا؟ شیر میری بکری لے کر چلا گیا اور فلاں درخت کے نیچے بیٹھ کے دبا کے بیٹھا ہے، ہو سکتا کھا لے. حضور میرے بچے کو بچا لو. ہاں بولو، کیوں نہیں، بالکل بچائیں گے. چلو چلتے. بندر نے آ کے دیکھا کہ ہاں شیر بکری کے بچے کو دبائے بیٹھا ہے، بس کچھ ہی دیر ہے کہ اس کو ناشتہ کرے، اس کے خون سے جوس پیے، اس کے بعد میں پھر گوشت تناول کر فرمائے. اب بندر نے جب دیکھا تو بندر اسی درخت پر چڑھا اور چڑھنے کے بعد کبھی شاخ پر کودتا ہے تو ادھر آتا ہے، ادھر سے کودتا ہے تو ادھر جاتا ہے. اسی درخت کی شاخوں پر کودتا رہا، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی شاخ پر کبھی شاخ پر. بکری چلائے، حضور آپ ایسی کودتے رہیں گے تو یہ شیر میرے بچے کو کھا جائے گا. تو بندر نے کہا دیکھو جی بکری صاحبہ سن لو، ہماری محنت میں کوئی کمی دیکھ رہی ہو؟ تو ہماری محنت میں کوئی کمی ہے؟ ہم برابر محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. اب تمہارا بچہ بچے یا نہ بچے لیکن ہم برابر محنت کر رہے ہیں. ان جمہوری بندروں نے وہی کیا ہے. کاش یہ قرآن کی طرف بڑھتے. جی سامنے والے کی وہ دیکھیے آپ کہ انہوں نے مذہبی جنونی دیوانے پیدا کر دیے، مگر یہ ہمارے ہزاروں مولوی جو جلسوں میں چلانے والی یہ دیوانوں کی ٹیم تیار نہ کر سکے. میں نے بارہا کہا کہ فرزانوں کا مقابلہ فرزانوں سے ہوگا اور دیوانوں کا مقابلہ. ارے وہاں 2 لاکھ تھے، کتنے جمع ہوئے تھے؟ 2 لاکھ. تم 3000 ہی پہنچ جاتے. کیوں؟ تمہارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو تھے نا جی. اگر کامیاب ہوتے تو غازی زندہ آ جاتے، مر جاتے تو شہید. مگر ایک بھی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ وجہ کیا اس کا؟
کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ حکومت پر بھروسہ کیا. کیا کیا؟ حکومت پر بھروسہ کیا. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے تو یہ تمہیں واپس وہیں پلٹا دیں گے، گھر واپسی. تو ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا مگر کافروں کے کہنے پر. وہ کفر و شرک جو اس ایمان کا ازلی دشمن ہے. میں آخری بات کہہ کر کے جو ہے کہ اللہ نے ایک وارننگ دی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں. کچھ باتیں ہیں جو میں تیاری کر کے لایا. آخری بات کہہ کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حشر کی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. دین کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 19 اور پارہ نمبر 28. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ بابری مسجد کی شہادت نہیں، یہ مسلمانوں پر عذاب الہی ہے. کس جرم کا؟ کہ مسلمانوں نے اسلام سے تھوڑی سی وفاداری کی ہے اور تھوڑی سی بے وفائی کی ہے. اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مجھے مکمل وفاداری چاہیے. تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی بے وفائی یہ دنیا میں کسی کے ساتھ چل جائے گی، مگر اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے مکمل وفاداری. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا. توجہ کے ساتھ سماعت کے 2-4 منٹ اور ہوں گے، لیکن بات بہت پتے کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کے نفسوں کو بھلوا دیا. تو اللہ نے ان کے نفسوں کو بھلوا دیا. یعنی اگر تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، توجہ آپ کی، اللہ کو بھلانے کا مطلب اللہ کے قانون کو مس کرنا. اللہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ دو گے اور دوسرے قانون پر عمل کرو گے تو گویا اللہ فرماتا ہے اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا. بہت توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. یہ تشریح جو میں نے آج تک ابھی تک کسی مفسر سے نہیں سنی، میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں. اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے کسی بھی قانون کو بھلا دیا، تو اللہ تمہیں بھلوا دے گا. اللہ کیا کر دے گا؟ کیا مطلب ہو اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے جزوی عمل نہیں چاہتا بلکہ مکمل وفاداری چاہیے. یعنی تمہارے دماغوں میں، تمہارے خیالوں میں، تمہاری محفلوں میں، تمہاری تنہائیوں میں، زندگی کی تمام راہوں میں، تمہارے دنوں میں، تمہاری راتوں میں، تمہاری دھڑکنوں میں اور تمہاری سانسوں میں، جاگتے ہوئے یا خوابوں میں، تمہاری نظروں میں اللہ فرماتا ہے میرا ہی نظارہ رہنا چاہیے. لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا الہ. تمہارے خواب، رات، تنہائی، ہر وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ میں ہی تمہارا مقصود ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہارا حاکم ہوں. تو لیکن اگر اس مرحلے میں تم نے مجھے بھلا دیا تو آگے کیا کہا؟ اگر تم مجھے بھلا دو گے تو کیا ہوگا؟ تو تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. کیا ہو جائے گا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے کہ تم کیا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری بات کیا ہے، تمہاری شان کیا ہے، تمہاری آن کیا ہے، تمہارے اپنے کون ہیں، تمہارے غیر کون ہیں، تمہارے دوست کون ہیں، تمہارے دشمن کون ہیں. تمہیں اپنی ذات تک کو بھول جاؤ گے، اپنی صفات تک بھول جاؤ گے، اپنی بات تک بھول جاؤ. تمہیں یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تمہیں یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا دوست ہے، کس چیز میں تمہیں ناکامی ہے. تم ناکامی کو کامیابی سمجھو گے اور کامیابی کو ناکامی سمجھو گے. غداری کو وفاداری سمجھو گے اور وفاداری کو غداری سمجھو گے. یعنی تم نفع اور نقصان کی یہ سوچ نکل جائے گی، تم پاگل کی طرح ہو جاؤ گے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر تم یہ تمیز نہ کر پاؤ گے کہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا ہے. تم جو ہے پھر مسیحا کو قاتل سمجھو گے، قاتل کو مسیحا سمجھو گے، رہزن کو رہبر سمجھو گے، رہبر کو رہزن سمجھو گے. غرض کہ تم زندگی کو موت اور موت کو زندگی سمجھو گے. اس لیے جو ہے ضرورت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر تم مجھے بھول گئے. اور ہم کہاں بھولے؟ یاد ہے؟ ادھر سے درخواست آ گئی، منو اسمرتی موجود ہے، الگ سے سمویدھان بنانے کی ضرورت.
ادھر سے کوئی درخواست نہیں گئی. ہم نے یہاں اللہ کے قانون کو بھلا دیا, اللہ کے قانون کو بھلا دیا, تو اب اللہ نے ہمیں بھلوا دیا. ہم سنویدھان قبول کر بیٹھے, جمہوریت قبول کر بیٹھے, اور آج تک ہم صرف قبول کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا یاد ہے آپ کو, کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے. غلاموں غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پر یکجا, اس قوم کا حاکمی ظالمی فقط اس کی سزا ہے. آج یہ جو کچھ ہے در حقیقت ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری قیادت نے, میرے دوستو آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, کہ ہماری قیادت میں جو ہے 5 غلطیاں کیاں آزادی کے بعد سے لے کے اب تک. اجتماعی غلطی, مسلم لیڈرشپ چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو, 5 غلطی ہوئی ہے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. کبھی جو ہے بابری مسجد کی شہادت پر, کبھی جو ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, کبھی جو ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے, کبھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ اوقاف کی زمین پر کس طرح سے کبھی لب جہاد, کبھی یہ جہاد. یہ جو کچھ بھی ہے ہماری اپنی جو ہے مسلم قیادت کی 5 بھیانک بڑی غلطیاں جو ہے. پہلی غلطی یہ ہے کہ جزوی اسلام ہمارے اندر ہے. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے تھوڑا سا اسلام سے پیار کرتا ہے اور تھوڑا باقی ہے, تھوڑی سی بے محبت ہے, تھوڑی سی بے نہیں. جب تک کہ ہمارے عوام اور ذمہ داروں میں مکمل اسلام نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور دوسرا کیا ہے کہ جب ہمارے اندر مکمل اسلام ہوگا ہم غیروں میں تبلیغ اسلام کریں, خواجہ غریب نواز کی طرح. ہم گھروں میں نہ بیٹھیں ہم آج, بلکہ خواجہ غریب نواز کی طرح نگر 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 جا کر کے کافروں اور بت پرستوں مشرکوں کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن کریں صرف اجمیر کے چکر لگانے سے. تو دوسرا کام یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے اجتماعی طور پر اسلام کی تبلیغ جو ہے غیروں میں کرنی بند کر دی. یہ دوسرا. اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ اسلامی اتحاد, آج تک جو قوم کے قائد متحد نہ ہو آج بھی مسلمان اتحاد سے دور بھاگ رہا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے جمہوری سیاست کے سامنے اسلامی سیاست سے کنارہ کشی کی. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہم نے اسلامی جہاد کو چھوڑا, اس سے غفلت برتی. اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں. جب تک ہم ان 5 چیزوں پر عمل نہیں کریں گے, عوام سے لے کے خواص تک ہے, اس وقت تک ہماری گاڑی جو ہے آگے نہیں بڑھے گی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں کوشش کریں, میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ مجھے مکمل اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یہ جزوی اسلام تھوڑا ہے, تھوڑا نہیں ہے. اس نے ہمیشہ اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے. بخارا, سمرقند, بغداد, اسپین, مسلمان, مغلیہ سلطنت, صرف بنیادی وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا اسلام ہے اور تھوڑی سی ہے اسلام سے غداری ہے. اللہ ہمیں مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام پر چلا, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ وہ دن لائے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اسلام کی تبلیغ کریں. اسلامی سیاست اور اسلامی جہاد جو فساد کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے, ہم یہ چیزیں عمل کریں اپنے نبی کی طرح. اور پھر ایک وقت آئے کہ ہم بابری مسجد کو دوبارہ سے وہاں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ تعمیر کریں گے, کیونکہ بابری مسجد آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اس کا احترام ہمارے دلوں میں باقی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے بابری مسجد کی تاریخ بتا کر ان کو بھی جو بتاؤ کہ بابری مسجد جو ہے یہاں 450 سال تک نماز ہوئی ہے, اذانیں ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں میں بھی جو ہے اسلام کا سچا جذبہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.